السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور ناول ریڈ کر رہے ہوں گے اور مجھے سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ تو تھینک یو سپورٹ کرنے کے لیے، ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے میں ناول سٹارٹ کرتی ہوں۔ نور الہدیٰ نے نہ صرف محسوس کر لیا تھا بلکہ وہ ٹھٹک بھی گئے تھے۔ ملیحہ کا بے اختیار اپنی طرف آنا انہیں چونکا گیا۔ انہیں اسٹڈی میں بیٹھے کام کرتے ہوئے بہت رات ہو گئی تھی۔ انہوں نے وال کلاک پر دیکھا جو 12 بجا رہا تھا۔ پھر باقی کام کل نپٹانے کا سوچ کر وہ پیپر سمیٹنے لگے۔ تبھی ملیحہ آ گئی، چائے کے 2 کپ ٹرے میں لیے۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، خود بھی ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ تم تو جلدی سو جاتی ہو، آج ابھی تک کیسے جاگ رہی ہو؟ اور چائے بھی 2 کپ بنائی ہے، کیا ساری قسمیں آج ہی توڑ دو گی؟ نیند نہیں آ رہی ہادی بھائی، اس نے جیسے شکایت کی۔ مگر مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے اور میں بس ابھی سونے ہی جا رہا تھا۔ وہ اسے چھیڑنے کو بولے اور وہ چڑ بھی گئی۔ آپ کوئی سونے نہیں جا رہے بلکہ میرے ساتھ چائے پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ واہ، وہ اسے دیکھ کر بولے، زبردستی ہے۔ ہاں ہے۔ تو اس نے صاف گوئی سے کہا، مگر صرف آپ کے ساتھ، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کپ اٹھا لیا اور گھونٹ بھر کر بولے، افتخار ماموں آئے تھے؟ ہاں، اس نے کہا، لیکن آپ تو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ سڑک سے اندر آتے ہوئے میں نے ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے دیکھی تھی، انہوں نے کہا تو ملیحہ سر ہلاتے ہوئے بتانے لگی، ان کے ساتھ منیر ماموں بھی تھے، وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ میں نے بتایا تھا نا 25 نومبر کو سمیرہ اور آفاق بھائی کی شادی ہے، سب رشتہ دار اکٹھے ہو چکے ہیں، کل لاہور سے خالہ بھی آ جائیں گی، تو ماموں نے سوچا مجھے بھی آ کر لے جائیں۔ پھر تم گئی نہیں؟ بابا جان نے منع کر دیا کہ جا کر رہنے کی کیا ضرورت ہے، شادی میں بھجوا دیں گے۔ اس میں بھلا ضرورت کا کیا چکر ہے، تمہارے سب کزنز آئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ انجوائے کر لیتی۔ اور یہ آفاق بھی تمہارا کزن ہے نا، منیر ماموں کے بڑے بیٹے ہیں، اور اس دن کارڈ دینے بھی تو آئے تھے۔ پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے، تمہارے 2 کزنز کی شادی ہے۔ مگر بابا جان نے منع کیا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر ہلکے سے کہا، تم جانا چاہتی ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ کر انہوں نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی۔ اب وہ دراز میں رول کیے ہوئے چارٹس نکال رہے تھے۔ پھر ایک چارٹ کھول کر انہوں نے ملیحہ کے آگے رکھا، یہ دیکھو، یہ گارمنٹس فیکٹری کا نقشہ ہے، ادھر پروڈکشن ہے، یہ سپروائزرز کا آفس ہے اور اس طرف آگے جا کر ورکرز کے کوارٹرز ہیں۔ کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ بولی۔ نور الہدیٰ نے باقی کے 2 چارٹس بھی کھول کر پہلے سے رکھے، کھلے چارٹ پر برابر رکھ دیے۔ اور یہ دونوں آفس کی بلڈنگ کے نقشے ہیں۔ 2 آفس بنوائیں گے؟ نہیں، آفس تو ایک ہی ہوگا، یہ نقشہ 2 الگ الگ انجینئرز نے بنایا ہے، اور یہ دونوں ہی اتنے اچھے ہیں کہ میں کسی ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ذرا تم بتاؤ ان میں سے کون سا نقشہ زیادہ بہتر ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ تم پینٹر ہو اور مجھ سے بہتر ان نقوش کو سمجھ سکتی ہو۔ مگر پینٹر اور آرکیٹیکشن میں فرق ہوتا ہے ہادی بھائی۔ نور الہدیٰ چڑ گئی۔ ایک ذرا سی رائے ہی تو دینی ہے ملیحہ، اور تم اس قدر ہچکچا رہی ہو۔ اور اس نے بھی تو کہا تھا، آپ کو تو کوئی رائے کا اظہار بھی مشکل ہی لگتا ہوگا۔ اچانک وجدان کا جملہ کانوں میں باز سے گشت کرنے لگا۔ ملیحہ نے دھیرے سے اقرار کر لیا، ہاں، کیونکہ کبھی کسی نے میری رائے پوچھی ہی نہیں۔ نور الہدیٰ نے پل بھر کو اسے دیکھا، پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اب میں جو پوچھ رہا ہوں۔ ملیحہ نے ایک نقشہ ان کی طرف کیا۔ نور الہدیٰ نے نقشہ دیکھا اور بولے، اور تم کہتی ہو تو تمہیں سینٹی میٹر ناپ کر کھینچی گئی لائنوں کی سمجھ نہیں؟ اور ان کی بات کو انسنا کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ نے یہ نقشے ابھی پروف نہیں کروائے؟ تم سے پروف کروائے بغیر میں انہیں پروف کے لیے کیسے بھیج سکتا تھا؟
ملیحہ نے ان کی طرف دیکھا اور بس دیکھ کر ہی رہ گئی۔ اگلی دوپہر کھانا کھاتے ہوئے نور الہدیٰ بابا جان سے کہنے لگا، میں سوچ رہا تھا آج شام کو منیر ماموں کی طرف چلا جاؤں۔ خیریت؟ انہوں نے پوچھا۔ کچھ لیگل معاملات پر مشوروں کی ضرورت آن پڑی ہے، پھر کمپنی کی رجسٹریشن کے پیپرز بھی بنوانے ہیں۔ منیر ماموں وکیل ہیں، سوچا ان سے بات کر لوں، ان سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بابا جان نے کہا۔ نور الہدیٰ مزید بولے، آج کل ان کے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے وہ آفس تو نہیں جا رہے ہوں گے، گھر پر ہی بات ہو سکے گی۔ ارے ملیحہ تم بھی ساتھ چلو نا۔ وہ ایسے بولے جیسے بولتے ہوئے اچانک یاد آیا ہو کہ ملیحہ نوالا چبانا بھول کر انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی نوالا منہ میں رکھ کر کچھ سوچتے ہوئے انداز میں بول رہے تھے۔ بلکہ ایک کام کرو، ساتھ میں بیگ بھی تیار کر لو،